बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको वेलकम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैं एक व्यूअर का उसका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, उसका जवाब देना पसंद करूँगा। असल में बहुत सी हालांकि मैंने इस पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन दोस्तों का फिर कोई ना कोई सवाल आ जाता है और इस बेचारे को पूरी किताब तो पढ़ नहीं सकते। मैंने जो अपनी रिसेंट किताब थी स्टेटस ऑफ लीगल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर में, उसमें बड़ी वजाहत से लिखा है, लेकिन आर आदमी के पास वो किताब नहीं गई। तो जे आर मैलर साहब इंडिया से कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कुछ कि कश्मीर इज़ अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन। तो कह रहे हैं कि सर आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इज़ कश्मीर एन अनफिनिश्ड एजेंडा। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें साथ ये बयान की हैं कि इंडिपेंडेंस और पार्टीशन क्या थी, जे के फ्री हो गया या क्या हुआ, फ्यूचर एजेंडा क्या था, और उसके पार्टीशन के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। तो बेसिकली मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों में बहुत सी कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों ने तो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा हुआ है, मुतालिया पाकिस्तान ने जो कुछ लिखा हुआ है उससे कन्फ्यूजन है। फिर जिनको मैं फुट सोल्जर कहता हूँ वो नाराज़ होते हैं, या मैं कहता हूँ कि जिनको मैं कहता हूँ या ज़ुबैर अंसारी के लफ्ज़ यूज़ करते हुए कहता हूँ कि चलो छोड़ो रहने दो उसको। भई वो लोग जो है ना, उनका काम ये होता है कि किसी न किसी तरीके से मसला जम्मू कश्मीर को कन्फ्यूज़ करना। आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में फलाँ चीज़ लिखी हुई है रिलेटेड टू कश्मीर। इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है इस वक़्त मेरे सामने पड़ा हुआ है। मैं सारा दोबारा देखा है, हालाँकि जब मैं पढ़ रहा था उस वक़्त भी पढ़ा, बाद में भी देखता आया हूँ। किसी भी जगह पर मुझे कश्मीर नहीं लिखा हुआ नज़र आया, स्टेट जम्मू कश्मीर। ये डील करता है न्यू डोमिनियंस बनेगी, टेरिटरीज़ ऑफ द न्यू डोमिनियंस क्या होंगी, बंगाल एंड असम, ये टाइटल्स जो हैं उसके हैं। बंगाल एंड असम है, पंजाब है, फिर लीगलाइजेशन फॉर द न्यू डोमिनियंस कैसे-कैसे किया जाएगा। मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, आर्मी के साथ तक़सीम किया जाएगी वगैरह, वगैरह, वगैरह। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। किसी भी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि कश्मीर को कैसे आज़ाद करना या उसको छोड़ना है, या दूसरी रियासतें थी उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन हमारे हर आदमी जो दूसरा कहता है जी, अपने मतलब की चीज़ निकालता है, वो कहता है जी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये लिखा हुआ है। कोई आदमी कापी इसकी मंगा ले और देखिए किसी भी जगह ये नहीं लिखा हुआ। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ। फिर उसमें लिखा होता है कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि यानी उसको फिर रिलेट करते हैं लोग गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन की जो 3 जून स्टेटमेंट है 1947 की, उससे लोग रिलेट करते हैं। अब अगर देखा जाए फिर 3 यानी जो जून की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मेड बाय हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट 3 जून 1947, ये भी अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ चीज़ों को डील करती है। बंगाल, पंजाब, इश्यूज टू बी डिसाइडेड वगैरह वगैरह, आसाम, सिंध, इनके बारे में कैसे कैसे होगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि कश्मीर के बारे में क्या है। अच्छा, अब कश्मीर के बारे में आप फिर कहने रहेंगे कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो उनके जो ना जो पॉइंट थे या उनके पैराग्राफ पॉइंट थे, नंबर 18 में लिखा हुआ है, His Majesty's government wish to make it clear that the decisions announced above relate only to British India and that their policy towards Indian states contained in the Cabinet Mission Memorandum of 12th of May 1946 remains unchanged. ये भी रखा गया। फिर जाना पड़ता है, यानी अगेन थर्ड, इसकी जो है ना पूरी स्टेट में जो है ना 3 जून की, उसमें किसी जगह नहीं लिखा हुआ। फिर आपको वापस जाना पड़ेगा कि कैबिनेट मिशन स्टेटमेंट क्या थी। अच्छा, अब कैबिनेट मिशन स्टेटमेंट में जब आप जाते हैं तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें जिन्हें आती हैं, अगेन लोग उनके अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं। माउंट बैटन साहब जो थे, लॉर्ड माउंट बैटन, वो फुल स्पेशल मीटिंग ऑफ द चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में कहते हैं 25 जुलाई 1947 को, वो क्लियरली कहते हैं कि ये जो है ना सॉवरेनिटी जो है या पैरामाउंटेंसी है, ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, इंडिया को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। पाकिस्तान का तो खर्च वाली पैदा नहीं होता था, उनका किसी को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। फिर वो ये कहते हैं कि वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि 3 जून की जो स्टेटमेंट है उसको फुली तरीके से पढ़ना की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि फुली जो मुतलका लोग थे वो फुली रियलाइज्ड एंड एक्सेप्टेड द विथड्रॉल ऑफ पैरामाउंटेंसी वुड इनेबल द स्टेट्स टू रीगेन कंप्लीट सॉवरेनिटी। जब पैरामाउंटेंसी खत्म हो जाएगी तो स्टेट्स जो है ना वो आज़ाद और खुद मुख्तार हो जाएंगी। इसी बात को, इसी मौक़िफ़ को मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बयान किया
کہ جو ریاستیں ہیں جنہوں نے لاک نہیں کیا وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی آزاد اور خود مختار ہو جائیں گی. وہ چاہیں تو کسی کے ساتھ بھی لاک کر سکتی ہیں، انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ. اچھا، اب مثلاً دوسری پھر دیکھنا جی کہ یہاں پر یہ بات دیکھنے والی ہے کہ جو پارٹیشن آف انڈیا ہوا ہے اس 2 قومی نظریے پر ہوا ہے. یعنی 2 قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، مسلمان اور نان مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں. پوری تھیسس یہی ہے. اور اسی طریقے سے ابھی تک چل رہا ہے کہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ 2 قومیں علیحدہ ہیں، ایک مسلم تو نان مسلم سے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر جو دوسرے لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، تو وہ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ اس بیسکلی فیک آئیڈیالوجی تھی یہ جو 2 نیشن تھیوری. ٹھیک ہے جی. اب وہ مسئلہ یہ کہ کہنے کا کہ اگر 2 قومی نظریہ کا، یعنی یہ تو کئی بار ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے ریاستوں پر نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی طریقے سے. اور پھر یہ کچھ ہمارے جو ہے نا بوجھ بجاکڑ یہ کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے جو سربراہ تھے ہری سنگھ، مہاراجا ہری سنگھ، ان کو ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب برٹش راج ختم ہوگا تو اس کے اختیارات بھی ختم ہو گئے. اگر باقی جو 600 کے لاکھ ریاستیں تھیں ان کے اختیارات ختم نہیں ہوئے تو اس کا ختم ہو گیا. اس لیے کہ کیا یہ ہندو تھا اس لیے، یا اس کا یہ تھا کہ یہ ہندو تھا لیکن اس کی جو رعایا تھی اس میں میجورٹی مسلمانوں کی تھی. یعنی کیسی عقل ناقلی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. پھر اگر فرض کیا کہ یہ بات تھی بھئی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ختم ہو گیا ہے، تو پھر یہ اپلائی ہونا چاہیے جوناگڑھ بھی، جہاں پر حکمران جو ہے ایک مسلمان تھا اور جو ریاست کے باشندے تھے نیرلی 80% جو ہے وہ نان مسلم یعنی ہندو تھے. اچھا، تو پھر یعنی کس قانون کے تحت اس نواب آف جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ لاک کیا، اور کس قانون کے تحت پھر جناح نے اس ایکسیشن کو قبول کیا؟ دیٹ اٹ سیلف اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ 2 قومی نظریے کا جو اطلاق ہے وہ ریاستوں پر نہیں ہوتا تھا. 2 قومی نظریہ کا تعلق صرف اور صرف برٹش انڈیا پر تھا. یہاں پر اگین میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ برٹش یعنی جو برٹش راج تھا ان انڈیا، اس کے 2 حصے تھے. ایک تھا برٹش انڈیا جو ڈائریکٹلی رول ہوتا تھا، ایک ریاستوں پر مشتمل تھا جو ایک لحاظ سے آلائی تھے اور ان کے ساتھ مختلف معاہدے تھے برطانیہ کے. تو اس پر 2 قومی نظریے کا اطلاق نہیں ہوتا. اگر اطلاق ہوتا تو ایٹومیٹکلی جوناگڑھ جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ بن جاتا. پھر علاق جو ہے نا پاکستان کے ساتھ کبھی بھی نہ ہوتا. اب پاکستانیوں کو یہ تو توفیق نہیں ہوتی کہ جس نے آپ کے ساتھ علاق کیا تھا اس کو چرانے کی کوشش کریں، جس نے علاق نہیں کیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک خون خرابہ کرا رہے ہیں سنس 1947. تو دوسرے لفظوں میں یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ یہ انفینشڈ ایجنڈا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بیسکلی اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو جموں کشمیر کو وہ 2 قومی نظریے کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مذہبی جو مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں. دیٹ از اگین میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے دانشور ہیں انہوں نے جموں کشمیر کے دانشوروں کو، یہ دانشور اور دانشور میں فرق ہے، یہ عقل کے دشمن ہیں دانشور جو ہیں، ان کو یہ بتا دیا اور وہ ان کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں کہ یہ انفینشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن آف انڈیا. پارٹیشن آف انڈیا ٹوک پلیس آن دی بیسس آف 2 نیشن تھیوری کہ مسلمان اور نان مسلمان جو اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس کا اطلاق کسی بھی طرح ریاست جموں کشمیر پر نہیں ہوتا یا کسی بھی ریاست پر نہیں ہوتا. پھر اگر 1 منٹ کے لیے دیکھ لیا جائے کہ 15 اگست کے بعد برٹش راج ختم ہو گیا، ریاستیں کچھ تو میجورٹی آف اسٹیٹس جو تھیں وہ انڈیا کا حصہ بن گئی، کچھ ریاستیں جو ہے پاکستان کا حصہ بن گئی. انہوں نے سب نے ایک ہی جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے وہ یوز کیا. وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے مہاراجا ہری سنگھ نے کیا. اچھا، باقی جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے وہ ٹھیک ہے، جو مہاراجا نے کیا وہ غلط ہے. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ پھر مجھے بتائیں کہ ان کو دانشور نہ بولوں تو کیا بولوں؟ ٹھیک ہے، یہ پیادے ہیں، یہ کسی کا ایجنڈا جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں، یہ نفرتیں پھیلانے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ کشمیریوں کو خون بہانے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں. میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، میں اس کی مخالفت کروں گا اور کرتا رہوں گا. کال می واٹ ایور سوٹس یو، واٹ ایور سوٹس یور ایجنڈا، واٹ ایور سوٹس یور کچن. ٹھیک ہے، کرتے رہیں. تو دوسرے لفظوں پھر اگر فرض کیا یہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مہاراجا ہری سنگھ جو ہے اپنا رائٹ جو اکثیر یوز کرتا ہے وہ انڈیا کا ایسا بن جاتا ہے. اگر اپنی اسٹیٹ کو ایکسیشن کر لیتا ہے پھر اس کو اسپیشل اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے. ان چیزوں کو میں نے تھورلی ڈسکس کیا ہے لیگل اسٹیٹس آف جموں کشمیر میں. اچھا، اس میں ٹھیک ہے کہ انڈیا کی ایک نہیں بے شمار غلطیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشن میں لے کر جانا مسئلہ کشمیر کو. دیر واز نو نیڈ ٹو. یہ جان بوجھ کر انڈر دی انفلوئنس آف ماؤنٹ بیٹن نہرو نے کیا اور اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل اکٹھے ہو گئے اور ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں.
لیکن میں اگین اس میں یہ کہوں گا کہ کیا اس انڈیپینڈنس ایکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے نا حملہ کرے گا ریاست جموں کشمیر پر؟ کیا اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا آپریشن جبرالٹر کرے گا 1965 میں؟ کیا اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بعد میں جو ہے نا بنا کر لشکر طیبہ لشکر پتہ نہیں کتنے لشکر نے ان کو بنا کر بھیجا رہے گا وہاں پر؟ کیا اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کارگل کرے گا؟ آنسر از نو. کسی جگہ کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کی اختراع ہیں ٹو سوٹ دیئر ایجنڈا ٹو کریٹ مور پرابلمس فار پیپل آف جموں کشمیر اینڈ فار دا ریجن. یعنی جو کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے انڈیا پکائی ہوئی ہے، اس پر نیچے آگ لگائی ہوئی ہے انہوں نے. جتنی وہ ابلتی رہے گی خون کشمیریوں کا بہتا رہے گا. اٹ سوٹس دیئر ایجنڈا. اور پھر یہ ہے کہ انفارچونیٹلی آج کل جو ہندوستان میں کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں جس میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. دیٹس ویری سیڈ. اٹس اگینسٹ دی انڈین کانسٹیٹیوشن ایز ویل. وہ پھر یہ ہے نا اس چیز کو وہ یوز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھا جی ہم نہ کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو ہے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. دس از رونگ. وی کین آل لیو ٹوگیدر. صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نفرتیں نہ پھیلائیں. ضرورت اس چیز کی ہے ہم کسی کے مذہب میں دخل نہ دیں اور کسی کو اپنے مذہب میں دخل دینے کی اجازت نہ دیں. اور میں اسی پر ختم کرتا ہوں کہ جو جموں کشمیر از ناٹ انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن آف انڈیا. پارٹیشن آف انڈیا کے مقاصد کچھ اور تھے. جموں کشمیر کا اس پر کوئی اطلاق نہیں ہوتا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جو لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو یا ان کو سمجھ نہیں ہے، میں یہ کہہ لیتا ہوں چلو ان کو سمجھ نہیں ہے، یا وہ ہے کہ کسی کا ایجنڈا پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ نفرتیں جو ہے نا پھیلتی رہیں، خون گرتا رہے، ان کا کچن چلتا رہے. اور یہ بیسیکلی یہ جو ہے نا دو قومی نظریہ اس کی جنگ جو ہے نا وہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہیں گے کہ جتنی نفرتیں پھیلیں گی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مسائل بڑھیں گے. جب بھی ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، کرنے والے ہو سکتا ہے کہ وہ ویری ویری ٹائنی مینارٹی ہوگی، لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ سب پر پڑتا ہے. پھر یہ لوگ کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے وہ سنا، دیکھیں جی جناح ٹھیک کہتا تھا نا، اگر ہمیں علیحدہ مسلمانوں کا ملک نہ ملا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ حشر ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں بتاتے کہ مسلمانوں کا ملک ملا تو مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں یہ نہیں بتاتے کہ اس پاکستان میں ہم نے کتنے لوگوں کو مارا. یہ نہیں بتاتے کہ جن لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، جن کو بہاری کہتے ہیں، 1947 میں بھی انہوں نے ساتھ دیا، 1971 میں بھی انہوں نے ساتھ دیا، وہ کس طریقے سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ابھی تک بنگلہ دیش میں. پاکستان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ان کو لے آئیں اسلام کے نام پر، دو قومی نظریے کے نام پر، انسانیت کے نام پر ان کو نہیں لے کر آئے. لیکن پٹھانوں کو لے لیا، افغانوں کو لے لیا، کیونکہ ایچ افغان جو کہتے ہیں اس وقت کا ریٹ تھا $7 تھا، سوری $7 پر ہیڈ تھا اس وقت. تو ان کو لوگوں کو نیئرلی 3.5 ملین افغانوں کو لے لیا. اس وقت جو بلوچستانی، کیا یہ بھی لکھا ہوا دو قومی نظریے میں کہ بلوچوں کو مارنا؟ کیا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو حقوق نہیں دینے؟ آپ کس کس بات پر جھوٹ بولیں گے؟ کس کس لوگ کو، کس کس آدمی کو بیوقوف بنائیں گے؟ ٹو کنکلوڈ، دو قومی نظریے کا جموں کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. It is not unfinished agenda of partition of India. Partition of India کے کچھ اور مسائل تھے یا کچھ اور مقاصد تھے. وہ بھی یہ نہیں تھا کہ اسلام کو کریٹ بنانا ہے، یہ بھی نہیں تھا کہ پاکستان کو کریٹ بنانا ہے. That was to divide India, to leave اس طریقے سے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ انڈیا اور پاکستان لڑتے رہیں، ان کی سیاست چلتی رہے، ان کے ہتھیار یہ فروخت ہوتے رہیں، اور they can play the role of جیسے منکی نے کیا تھا. I leave it at that. میری طرف سے خدا حافظ. And if you have any more questions, please do ask. And I'm prepared to face the questions and tough time as well. Allah Hafiz, and look after yourself. And if you have not already subscribed the channel, please do so.